نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج الحمدللہ 28ویں رمضان المبارک ہے اور اسی ترتیب سے آج 28ویں پارے کا خلاصہ لے کر جمشید ملی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا خلاصہ قدر طویل ہوگا، دعا ہے کہ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پارے میں 9 مکمل صورتیں ہیں۔ پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ سورہ کی ابتدا عرب معاشرے کی ایک جاہلانہ رسم اور اس کے کفارہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ایک خاتون کے شوہر سے اس کا ارتکاب ہو گیا تھا، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی کہ مجھے اس کا حل بتائیں، میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس وقت تک اس بارے میں کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ان کی بار بار کی التجا کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ حدود کو نافذ کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ پچھلی قوموں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے اور رسوا کن عذاب ان کا منتظر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے پاس ہر وہ کام محفوظ ہے جو لوگ کر کے بھول گئے ہیں۔ روز قیامت یہ سب اعمال لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ سرگوشی کر رہے ہوں تو اگر 2 لوگ سرگوشی کر رہے ہوں تو ان کا تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سرگوشی کی جا رہی ہو وہ اسے جان لیتا ہے۔ قیامت کے روز یہ بھی بتائی جائیں گی، یہود اور منافقین مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سلام بھی بگاڑ کر برے طریقے سے کرتے تھے۔ اس کی مذمت کی گئی۔ پھر اسی مناسبت سے مسلمانوں کو گناہ، نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سازشیں کرنے کے لیے سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا۔ کانا پھوسی کرنا شیطان کا کام ہے، البتہ نیکی اور تقوی کے کام کے لیے اجازت ہے۔ پھر مجلس کا ایک ادب اور بتایا گیا کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دے گا۔ چنانچہ مجلس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی غلط جگہ یا راستہ میں بیٹھنے کی وجہ سے منتظمین کی طرف سے اٹھنے کا کہا جائے تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ مزید تنبیہ کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ درجات کا معیار ایمان اور علم ہے، یعنی کسی جگہ بیٹھنا یا بڑی کرسی ملنا بلند درجہ کی علامت نہیں۔ منافقین کی مزید بری عادات کی مذمت کی گئی اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ فرمایا اللہ کے سامنے مال اور اولاد کچھ کام نہیں دیں گے۔ شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، وہ ان پر مسلط ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی لوگ شیطان کے ساتھی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ چنانچہ اللہ اور رسول کے بعد اپنی عقلی تعویلات پیش کرنا، غلط مطلب نکالنا یا ان کو فرسودہ قرار دینا سب انتہائی خطرناک ہے، رب کی ناراضگی اور ذلت کا سبب ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ نے غلبہ اپنے اور رسول کے لیے لکھ دیا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ایمان ثبت ہو گیا ہے، ان کی مدد کی گئی ہے
یہی اللہ کا گروہ ہے، ان کے لیے رب کی رضا اور جنت کی خوشخبری ہے، یہی گروہ کامیاب ہے۔ اب سورہ حشر میں اللہ کی تسبیح کے ذکر کا آغاز ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر دھوکے سے شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس پر ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس سورہ میں اس واقعہ میں مسلمانوں کی فتح اور یہودیوں کی عظیمت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے کئی روز ان کا محاصرہ کیے رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے ہیبت زدہ ہو کر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ فرمایا اللہ اپنے مخالفوں کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ان کا بہت سا مال و اسباب بھی ان کے جانے کے سبب مسلمانوں کو ملا تھا۔ اس کے متعلق بھی اس سورہ میں احکام بیان ہوئے ہیں کہ جو مال بغیر لڑائی کے حاصل ہو وہ غنیمت کے احکام کے تحت نہیں آتا، بلکہ یہ مال فی کہلاتا ہے۔ اس کے احکام غنیمت سے مختلف ہیں۔ اس کی تقسیم رسول کا اختیار ہے، چنانچہ فرمایا یہ مال اللہ، اس کے رسول، اہل بیت، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد کے لیے ہے۔ اس حکم کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ مال کچھ مالدار لوگوں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے، بلکہ معاشرے کا نادار طبقہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ واضح کیا گیا کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ۔ یہ حجیت حدیث کی بڑی واضح دلیل ہے۔ مہاجرین اور انصار کی ان کی خوبیوں کے ذکر کے ساتھ تعریف کی گئی۔ انصار کے اثار کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ ان لوگوں کو بھی اس مال فی میں حصہ دار بنایا گیا۔ ان مسلمانوں کی بھی تعریف کی گئی جو بعد میں آئیں گے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، ان کا بھی اس مال میں حصہ ہے۔ فرمایا اصل کامیاب وہ ہے جو نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیا گیا۔ ان صالح مسلمانوں کے بعد منافقین کی بری خصلتوں اور ان کی قبیح فطرت کا ذکر کر کے مذمت کی گئی۔ ان کی سب خفیہ تدابیر جو وہ یہود کے ساتھ مل کر سوچتے تھے وہ سب کھول کر بیان کر دی گئی۔ ان کو شیطان کے مشابہ قرار دیا گیا۔ یہ دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایمان والوں کو تقوی اور آخرت کی فکر کی ترغیب دی گئی۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو وہ اپنی اصل ذمہ داری بھول جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آخر سورہ میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات بیان کی گئی اور شرک سے پاکی بیان کی گئی۔ اب سورہ ممتحنہ میں بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ کفار مکہ کو اس ارادے کی خبر نہ ہو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی اس چیز کی دعا کی۔ آپ چاہتے تھے کہ اچانک حملہ آور ہوا جائے۔ اس موقع پر ایک صحابی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان کے گھر والے ابھی مکہ میں تھے نے ایک خط کفار مکہ کو بھیجا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی خبر تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں کفار مکہ پہ احسان کروں گا
تو وہ جنگ کی صورت میں میرے بال بچوں کا خیال کریں گے۔ جیسے ہی وہ خط روانہ ہوا، بدریہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، چنانچہ بر وقت کارروائی کر کے خط کو رکوا دیا گیا۔ اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی کی مخالفت کی گئی۔ فرمایا، ہجرت کے بعد کفار مکہ سے خفیہ پیغام رسانی جاری مت رکھو، وہ دین کے دشمن ہیں اور ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ کافر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ اسلام سے تمہارے زیادہ کافر بن جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ جن گھر والوں اور اولاد کی محبت میں یہ کام کیا ہے وہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے تو ان کی مثال ہے کہ کس طرح اللہ کی خاطر اپنے خاندان، ملک، گھر بار سب کو چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے اور لڑائی نہیں کرتے، ان کے ساتھ عدل و انصاف اور بھلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو ظلم کر چکے ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کی ایک شق یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ فرمایا، اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے تو ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر کے مدینے میں ہی روک لو، کفار کے پاس نہ بھیجو۔ اسلام لانے کے بعد کفار سے ان کے نکاح ختم ہو گئے، اس لیے واپسی کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ ساتھ ہی واضح کر دیا، مسلمان مرد بھی کافر عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ احکام ایسے مرد و خواتین کے مہر کے بارے میں دیے گئے، کچھ اور امور بتائے کہ خواتین جب مسلمان ہوں تو ان امور پر ان سے بیعت کیا کرو۔ آخر میں پھر فرمایا کہ مغضوب لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی تسبیح سے ہوا کہ سب مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر فرمایا، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات خدا کو سخت ناپسند ہے، یعنی قول و فعل کا تضاد اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث کے مطابق ایسے خطیب جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ اور بھی کئی احادیث میں ایسے لوگوں کے بارے میں وعید آئی ہے جن کے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ لہذا ہمیشہ اپنا قول اور عمل درست اور ایک جیسا رکھنا چاہیے اور وعدہ نبھانا چاہیے۔ پھر اللہ نے مجاہدین کی تعریف کی جو صف بستہ ہو کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، اس سے ان کی ثابت قدمی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو خبر دی تھی اس کا ذکر ہوا۔ فرمایا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ مومنوں کو تسلی دلائی گئی کہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنے بے بنیاد پراپیگنڈا سے اسلام کے نور کو بجھا دیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہذا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اس دین کے غلبہ کا ذمہ لیا ہے۔ فرمایا، یہ نبی ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے ہیں تاکہ یہ دین سب ادیان پر غالب آ جائے۔ آگ سے نجات دینے والی تجارت بتائی کہ ایمان اور جان اور مال سے جہاد کا راستہ اپناؤ، گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی مدد اور فتح بھی نصیب ہوگی۔ آخر سورہ میں پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ذکر کر کے ترغیب دلائی گئی کہ دین کے مددگار بن جاؤ
اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح اور صفات کے ذکر سے ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا اور آپ کے وظائف بیان کیے گئے۔ آیت کے مطابق تلاوت آیات، تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ 4 بنیادی ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اور یہی دین کی تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ نیز واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں یعنی عربوں کی طرف بھیجے گئے، اور ان لوگوں کی طرف بھی آپ کو بھیجا گیا جو بعد میں آئیں گے۔ اس آیت سے آپ کا تمام عالم کی طرف مبعوث ہونا واضح ہوا۔ یہ ایمان، قرآن اور اس کی تعلیم اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اہل کتاب کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جو کتاب کو حاصل کر کے اس کو سمجھتے اور عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ چنانچہ صرف زبان سے پڑھنے اور عمل نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اہل قرآن اور حامل قرآن اصل میں وہی ہیں جو عمل بھی کرے۔ جمعہ کے دن کا خاص حکم دیا گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت اور سب کام ترک کر کے نماز کا اہتمام کرو۔ نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنے کام اور روزی کمانے میں مشغول ہو جاؤ۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، اس سے سب کے ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ اس سورہ میں تفصیل سے منافقین کے اقوال اور ان کے جھوٹ کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، یہ بہت خوشنما باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی صرف باتیں ہیں، عمل کچھ نہیں۔ عزت تو دراصل اللہ، رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے روکنے کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ موت سے پہلے کی صدقہ کی ترغیب دی گئی۔ جب موت آ جائے گی تو کسی کو بھی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک غزوہ سے واپسی پر منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کی تھیں اور بعد میں مکر گئے تھے۔ اس کو اس سورہ میں کھول کر بیان کر دیا گیا اور مذمت کی گئی۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ اللہ کی ملوکیت، حمد اور تسبیح سے ابتدا ہوئی۔ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا اور بہت خوبصورت بنایا، پھر کوئی کافر ہو گیا اور کوئی مومن۔ آسمان اور زمین مسلط سے پیدا کیے گئے۔ اللہ ظاہر باطن حتیٰ کہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ پچھلی قوموں کی تکذیب اور ان کے انجام سے عبرت دلائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رب کی قسم کھا کر فرما دیں کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ دنیا میں کیا اس سب کی ضرور خبر دی جائے گی۔ لہذا اللہ، رسول اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہوگا۔ مومن کے لیے جنت کی خوشخبری اور کافر کے لیے آگ کی وعید ہے۔ واضح کر دیا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا تمہاری اولاد اور زوج میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی آخرت کے نقصان کا سبب بن جاتے ہیں۔ مال اور اولاد آزمائش ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اس کو بڑا اجر ملے گا۔ جو ہرس اور دل کی تنگی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد سورہ
طلاق ہے۔ اس سورہ میں تفصیل سے طلاق کے احکام ذکر کیے گئے، نیز درمیان میں جگہ جگہ تقوی کے فوائد بھی بیان کیے گئے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ ثابت ہوا مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقوی ہے۔ ان ڈرنے والوں کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بلا شبہ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہذا سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تقوی کا ایک اور فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کی پریشانیاں دور کر کے اجر عظیم دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی کو طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، وہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کر دیتا ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کرتا ہے اسے سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ سرتابی میں حکم نہ ماننا اور معلوم ہونے کے باوجود اس سے کنارہ کشی کرنا سب شامل ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ مومن کے لیے بہترین رزق اور جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کی تخلیق اور علم کامل کے ذکر سے سورہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ ایک خاص واقعے کی طرف اشارے سے سورہ کا آغاز ہوا۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ ازواج کی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ فرمایا بیویوں کی خاطر اللہ کی نعمتوں کو ترک نہ کریں۔ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ پھر ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ نبی کو خبر دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اگر پیغمبر کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو آپ کی مدد کے لیے اللہ، جبریل امین اور تمام صالح مسلمان ہیں۔ ایک اہم سبق یہ دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ پر تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں ایمان والوں کو آگ سے بچنے کی تنبیہ کی گئی، چنانچہ ثابت ہوا کہ صرف اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے گناہ کے کیے چلے جانا فائدہ نہیں دے گا۔ البتہ اگر غفور الرحیم ہے اگر غفور الرحیم ہے تو وہ انصاف پسند اور زبردست انتقام لینے والا بھی ہے۔ اگر نیک عمل کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن کافروں کے سب بہانے رد کر دیے جائیں گے۔ اعمال کے مطابق بدلہ ہوگا۔ ایمان والوں کو خالص توبہ کا حکم ہوا۔ سچی توبہ کا یہ فائدہ بتایا گیا کہ قیامت کے روز نبی اور ان کے ساتھی مسلمان رسوا نہیں ہوں گے۔ ان کا نور پل صراط پر ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ سچی توبہ کی 4 شرائط ہیں: زبان سے توبہ کرنا، گناہ پر ندامت اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کرنا۔ صرف زبان سے توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے ساتھ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو۔ کفار اور منافقین سے جہاد کا حکم ہوا۔ فرمایا ان کی پناہ گاہ جہنم ہے۔ آخر میں 2 نافرمان عورتوں لوط اور نوح کی بیویوں اور 2 مومن عورتوں فرعون کی بیوی اور مریم
کی مثال دی گئی۔ ثابت ہوا کہ پیغمبر کی بیوی بھی اگر ایمان نہ لائے تو نجات نہیں پا سکتی، اور شوہر کے برے عمل کا وبال نیک بیوی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اگر فرعون جیسے آدمی کے ساتھ رہ کر ایمان لایا جا سکتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے تو پھر باقی عورتوں کے لیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ پھر مریم کی عفت و عصمت، حیا اور عبادت کی تعریف کی گئی۔ ان کی زندگی میں خواتین کے لیے آزمائشوں سے نکلنے اور ان میں کامیاب ہونے کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔